اس کے علاوہ پھر ایسے لوگ بھی تھے اس ٹیم میں جنہوں نے انہیں بریف کیا اباؤٹ دا پرابلمز آف ٹیررزم. ہاں، یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ امور سے کیا مراد ہے اور لاپتہ افراد سے کے متعلق مؤثر اقدامات تیز کریں؟ یہی بالکل یہی ہے کہ اب کیونکہ یہ بات چھڑی ہوئی ہے، ہر میڈیا والا وہ کھڑا ہوتا ہے، ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مسنگ پرسنز. بلوچستان کی گورنمنٹ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے اور بھی سول سوسائٹی گروپس کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے اور بڑا پریشر ہوتا ہے عدلیہ کے اوپر بیکاز آبویسلی اٹس اے ہیومن رائٹس ایشو، اٹس اے ویری میجر ایشو. تو وہاں بھی ایکسپلین کرنے گئے ہوں گے کہ جیسے پبلک اسکول کے اوپر اٹیک ہوئی تو یہ مسئلہ تھا، پھر اور بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ڈوسیئر بھی دکھا آپ چاہیں تو ہم آپ کو پوری فائل دکھا سکتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی. بائی دا وے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے مگر یہ اوپن نہیں ہوتا، یہ خفیہ طور پہ ہوتا ہے. جوڈیشری کو آگاہ کیا جاتا ہے وتھ نیشنل سیکورٹی ایشوز، اور وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ چیمبرز میں جا کے تو جو ریلیونٹ پرسن ہوتا ہے وہ جج صاحب کو بریف کر دیتا ہے کہ ایسے مسئلے ہیں. اچھا، یہ اوپن میں جانے پہ بھی تو تنقید ہو رہی ہے، اس سے پہلے مگر یہ اوپن میں تو گئے ہیں کیونکہ خفیہ مل نہیں سکتے نا. پرائم منسٹر تو چیمبر میں نہیں جا کے خفیہ مل سکتا نا. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے وزیر اعظم ہاؤس میں ماضی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں یا تو اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ ایشوز کھڑے کیے ہیں، مگر جو چیف جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے بیان آیا ہے وہ تو اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ ٹیکس میٹرز سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو اپنے میٹرز ہیں اور ریفارم جو ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ٹیکس میٹرز ایسے ہیں جس کو دونوں تسلیم کر سکتے ہیں. مگر باتیں اور بھی ہوئی ہیں. اچھا، میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے اپنا اوپینین نہیں دیا ہوگا، وہ سنتے رہے ہوں گے. انہوں نے اپنی پیش قدمی کی ہے پوری، بتایا یہ ہے جی یہ ہے یہ ہے، انہوں نے آگے سے اپنا اوپینین نہیں دیا ہوگا، سن لیا ہوگا. ٹھیک. اور ان کی طرف سے جو بیان جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کیونکہ اگر وہ ان کی بات سن کے جواب دے دیتے تو پھر تو اٹ لکس لائک انٹرفیئرنس ان دی سپریم کورٹ. اوکے. تو اس لیے انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا، اس لیے انہوں نے یہ بھی صرف اتنا ہی کہا ہے کہ جی ہم نے تو ریفارم، یہ جو ساری ایشوز ہیں ہماری جوڈیشل ریفارم کے اور یہ وہ ان کی جی اس قسم کی ہم نے باتیں کی ہیں. اچھا. تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو بیانوں میں فرق ہے، مگر ایکچولی جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے دیٹ از دا کریکٹ کہ باتیں ہوئی ہیں، مگر چیف جسٹس صاحب اس کو اوپنلی نہیں ایڈمٹ کر سکتے. ٹھیک. اب میرا خیال ہے شاید گورنمنٹ کو بھی یہ اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی پبلک میں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ٹھیک ہے، کوئی اور ہی کوئی گول سا بیان دے دیتے. تو مگر چلے اب گورنمنٹ نے بھی میرا خیال ہے دنیا کو بھی تو بتانا ہے نا کہ ہم سیریسلی لے رہے ہیں سم آف دیز ایشوز. ان کے اوپر بھی تو بڑا پریشر ہے نا، آئی ایم ایف کا پریشر ہے، ایف اے ٹی ایف کا پریشر ہے، ایس آئی ایف سی کا پریشر ہے، سب قسم کے پریشرز ہیں. تو انہوں نے بھی تو پھر بتانا نا کہ بھئی ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ورک انڈر پریشر، اور ادھر سے یہ پریشر ہے ادھر سے یہ پریشر ہے. اینڈ جوڈیشری از کریٹیکل، ہر چیز رک سکتی ہے جوڈیشری کے کھاتے کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کو نہیں روکنا، اس کو کام آگے چلانا ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں وہاں. بٹ چیف جسٹس آف پاکستان اتنے جو متفرق معاملات تھے اور اتنی بڑی یہ میٹنگ ہونے جا رہی تھی، یہ سیکوینس ہے میٹنگز کا، کسی اور سینئر جج کو بھی ساتھ لے لیتے تو اچھا امپریشن نہ جاتا؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. میرا خیال ہے شاید انہیں یا تو پورا ایجنڈا نہیں پتہ تھا کہ کس پورا لمبا چوڑا ایجنڈا کیا ہے. اتنی لمبی چوڑی ٹیم جو آ رہی ہے پتہ نہیں یہ پہلے طے تھا کہ نہیں، یا ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے ایک دو ایڈوائزرز آئیں گے اور کچھ ہم نے باتیں کرنی ہیں، موٹی موٹی بات کی اشارہ کیا ہوگا. وہ پہنچ گئے وہاں 5 بندے لے کے، اب وہاں نکالا تو نہیں جا سکتا تھا. تو بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک یور کویسچن از رائٹ. اگر چیف جسٹس صاحب ایک دو اور سینئر ججز ساتھ لے لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. مگر آج کل جس قسم کے حالات ہوئے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک جج دوسرے جج کو ٹرسٹ نہیں کرتا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں پھر ریفارمز کیسے ہوں گی؟ تو اسی لیے دیز آر سینسٹیو میٹرز، اور چیف جسٹس صاحب از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اب آپ نے جو اصلی سوال ہے وہ یہ کہ وہ اٹیلین کو کیوں ملے؟ ہاں یہی میرا کوشچن. اور اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وفد سے آج ملے، کل اپوزیشن کے وفد سے ملنے جا رہے ہیں. اچھا، تو اب میرا جو خیال ہے، مجھے آئی ڈونٹ نو بٹ آئی کین اونلی اسپیکولیٹ ایز این انٹیلیجنٹ پولیٹیکل آبزرور، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب از ناؤ ہیڈ آف اے کورٹ جس کا سارا ایمفسس جو ہے پبلک ایمفسس جو ہے یا پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ چلے گی دوسرے کورٹ میں جی. وہاں ساری ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. یہاں تو ڈے ٹو ڈے میٹرز رہ گئے نا جی. تو اگر آپ چیف جسٹس آف ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں تو پھر کبھی پھر فیلنگ تو یہ ہوتی ہے نا یار میں تو سائڈ لائن ہی ہو گیا. اور ایک جونیئر جج جو ہے وہ پہنچ گیا ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سارے ایشوز وہیں جا کے طے ہوں گے اور میرے پاس تو کوئی پاورز ہی نہیں رہی.
تو میری تو کوئی حیثیت نہیں رہی. تو حالانکہ جو ہوا ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو سپریٹ کرنا چاہیے تھا, اور میرا اپنا فیصلہ تھا کہ میں نے چیف جسٹس بننا ہے, میں نہ بھی کر سکتا تھا, جی ٹھیک ہے نا, مگر میں نے کہا نہیں میں لے لیتا ہوں انڈر دیز ٹرمز. تو اب میں نے لے تو لیا, بٹ اب میری حیثیت بھی تو بنانی ہے نا, ادروائز مجھے تو سب بھول جائیں گے. تو اس قسم کی سوچ ہو سکتی ہے, آئی ڈونٹ نو ہے یا نہیں ہے, بٹ اگر آپ نارمل آدمی ہیں تو آپ بھی چاہیں نا کہ چیف جسٹس ہوں تو کوئی بندے تھے آن مینو ملن, تو میری بھی کوئی تصویریں کھینچی جان. اصل میں یہاں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ثاقب نثار صاحب ماضی میں اسی نوعیت کی ملاقاتیں اور اسی نوعیت کے کام کیا کرتے تھے, تو ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ آپ کا دائرہ نہیں ہے جس سے نکل کر آپ یہ کام کر رہے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان, اونلی ریلیونس. اٹالین ایمبیسڈر کیا ملنے گئی تھی؟ اٹالین ایمبیسڈر بھی اکنامک ایشوز کے اوپر بات کرنے گئی تھی, ان کے اور کوئی انٹرسٹ نہیں کسی چیز, وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرنے گئی تھی کہ ٹریڈ کے جو تعلقات ہیں, جو کوریڈورز ہیں ٹریڈ کے اندر, اس کے اندر رکاوٹیں کیا ہیں, کون سی ہیں, اور وہ ظاہر ہے اس کے اندر عدالتوں کی رکاوٹیں ہوں, اور کوئی رکاوٹ نہیں, ہر جگہ پہ عدالتوں کی رکاوٹیں ہیں. وہ اسٹے مل جاتی ہے, رک جاتا ہے کام, فیصلے نہیں ہوتے, اور سارا کام کہتے ہیں نا رک جاتا ہے. بٹ وائی اٹالین؟ آئی تھنک یہ جو ہوتا ہے نا, یہ چنتے ہیں, یہ جو یورپین یونین کے لوگ ہیں نا, یہ آپس میں بیٹھتے ہیں, وہاں طے ہوتا ہے اچھا جی اب ہم میں سے کون جائے گا, اچھا کون جا کے بات کرے گا, ریپرزینٹ کرے گا ہمیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ خود اٹھ کے چلی گئی, یہ صرف اٹلی کے ایشوز لے کے گئی ہیں. نو, انہوں نے پہلے آپس میں میٹنگ کی ہوگی, انہوں نے پہلے ساؤنڈ آؤٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم ریکویسٹ کریں گے تو کیا ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے. یہ پہلے بیہائنڈ دا سینس بات ہوگی. جب فیصلہ یہ ہوا ہوگا کہ اچھا جی چیف جسٹس تیار ہے ملنے کے لیے, تو پھر یہ ہوگا کون جائے گا. پھر یہ ڈسکس کیا ہونا کہ 2-3 جائیں یا ایک ہی جائے. پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ زیادہ جائیں گے تو لگے گا کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں. ایک کوئی کرنا چاہیے, اور وہ خاتون ہی ہونی چاہیے, ٹھیک, اور جرمنی کی نہیں ہونی چاہیے. آج کل بڑا جرمنی کے بارے میں یہاں کافی ایڈورس قسم کی, ہاں ابھی ریسنٹ پاس میں بھی وہاں وہ سارا رائٹ ونگ ہو رہا ہے نا سارا, تو اور ریسزم اور یہ امیگریشن, تو کوئی ایسی اٹالین ایسی ایمبیسڈر ڈھونڈا جائے جو کنٹروورشل نہ ہو. ٹھیک ہے نا, ڈچ اور جرمنس آج کل بڑے کنٹروورشل ہے نا, وہاں تو بڑی اینٹی اسلاموفوبیا یہ وہ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے, تو اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بیسٹ ایز اٹالین کو بھیجا جائے. تو انہوں نے اس طریقے سے یہ فیصلے ہوتے ہیں, پہلے آپس سے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپروچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, پھر یہ کہ جی کرنا ہے تو پھر گورنمنٹ سے بات کی, گورنمنٹ نے کہا کرو ہمارا ہیلپ ہو جائے گی. ٹھیک, پھر آپ پھر سوچا کس کو بیچنا ہے, پہلے یہ طے کر لیا کہ جی سپریم کورٹ تیار ہے ملنے کے لیے, نہیں ادروائز تو یہ بات آگے نہ بڑھتی. تو یہ ساری چیزیں کر کے وہ گئی وہاں, تو پتہ تھا کیا وہ کرنے آ رہی ہیں, اور انہوں نے بڑی ہلکی سی بات کی ہوگی اور سلام دعا لے کے اپنا اشارہ کر کے آ گئی. اٹس پارٹ آف دا گورنمنٹس پلان کہ جن لوگوں کو افیکٹ کرے گی فارن انویسٹرز کو یا ٹریڈ بلاکس کو, وہ خود بھی جا کے تو کہے نا کہ جی ہمارے یہ مسئلے رکے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ دس واز پارٹ آف دا سیم اسٹریٹجی. اب جو اصلی بات ہے جو مجھے جس سے تھوڑا سا کھٹک ہو رہی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کو تو مل لیا, چیف جسٹس نے فارن کمیونٹی کے لوگوں کو بھی مل لیا ریگارڈنگ اکنامک میٹرز, نو کانسٹیٹیوشنل ایشوز. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈی ٹو میٹ دی اپوزیشن. جی یہ میں نے سنا کل ایک ڈیلیگیشن جائے گا چیف جسٹس سے. اچھا, اب وہ ڈیلیگیشن کس لیے جائے گا؟ کیا وہ اپوزیشن کا ڈیلیگیشن ہوگا ٹاکنگ پالیٹکس, یا وہ مسنگ پرسنس کے ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر جائے گا؟ وی ڈونٹ نو, ویل نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ پرہیپس اس کی ضرورت نہیں تھی ٹو میٹ. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ گورنمنٹ آئی ہے ایز اے پولیٹیکل فورس اور اب آپ اپوزیشن کو بلا رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل فورس. آپ ہیومن رائٹس گروپ کو بلا سکتے ہیں ٹو ہیئر واٹ دے ہیو ٹو سے, بٹ آپ اپوزیشن کو آپ نے بلایا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس, بیکاز یہ تو پولیٹیکل ایکٹ ہے. Meeting the government on economic matters and national security issues is not a political matter. Okay. But this is a political matter. Unless یہ غلط رپورٹنگ ہوئی ہے, یہ اپوزیشن نہیں آ رہی, کوئی اور قسم کا گروپ آ رہا ہے representing some interest or the other. I don't know. But I am surprised that he would want to meet a delegation of the opposition. ان کے ایشوز تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. تو یہاں وہ کیا کرنے آ رہے ہیں, I don't understand. عمران خان صاحب نے جو لیٹرز لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی, کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھی, جو چیف جسٹس نے بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو وہ لیٹر بھجوا دیا کہ آپ دیکھیں اس کے معاملے کو, ان سارے ایشوز کو لیتے ہوئے جن میں ظاہر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے شامل ہیں اور لاپتہ افراد کا معاملہ بھی, تو یہی اگر چیف جسٹس کے سامنے رکھنا ہو تو اس میں کیا
امر مانے؟ میرے کو رکھنا چاہیے، بٹ کیا یہ تو پٹیشنز آلریڈی پڑی ہوئی ہیں عدالتوں کے اندر. جی بیرسی گوہر بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ ان کا جانے کا وہاں کیا فائدہ؟ اگر پٹیشنز ہیں تو پٹیشنر جو ہے وہ جہاں پٹیشن لگی ہوئی ہے وہاں انہوں نے آپ نے جا کے کیس آرگیو کرنا ہے. چیف جسٹس کے آگے آپ نے جا کے کیا بات کرنی ہے؟ تو کیا چیف جسٹس جو معاملات ابھی تک چل رہے ہیں یا وزیر اعظم سے جو میٹنگ ہوئی ہے، یہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں یا جن کی وجہ سے چیف جسٹس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ اپوزیشن کو بذات خود اعتماد میں نہیں لے سکتے اس معاملے پر؟ کس معاملے پر؟ کہ یہ جو معاملات چیف جسٹس سے ان لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں، جیسے اٹالین ایمبیسڈر ہو گئی یا گورنمنٹ، اس کا تعلق نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن پروٹیسٹ کا پلان کر رہی ہے. نہیں تو اپوزیشن پروٹیسٹ از ناٹ واٹ گورنمنٹ وینٹ ٹو ڈسکس. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہو کہ یہ جو ساری اپوزیشن پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں نقصان دے رہی ہیں. اگر ایسی بات ہوئی ہے اور یہ ایشو تھا تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن کی بات بھی سن لی جائے. اگر گورنمنٹ نے جا کے اس قسم کی سیاسی بات کی ہے، پر گورنمنٹ نے اس کو سیاسی رنگ نہیں دیا ہوگا نا، انہوں نے اس کو معیشت کا رنگ دیا ہوگا نا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں معیشت کے اندر، ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ملک کو تو چھوڑیں سیاست اس کی، یہ تو ہماری کام نہیں کرنے دے رہے ہمیں ڈسرپشنز ہو رہی ہیں، تجارت میں ڈسرپشنز ہو رہی ہیں، ادر فیصلے جو ہیں ہمارے ان کو ڈسرپٹ، لا اینڈ آرڈر کی پرابلم بن رہی ہے جو ڈسرپٹ کر رہی ہے اکانومی کو. اب یہ جو ہے کہ ریمیٹنسز ختم کر دیے جائیں، یہ وہ دس از گوئنگ ٹو ہرٹ دی اکانومی. یہ نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں. تو اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو پھر اگر اپوزیشن جا کے اپنا موقف دینا چاہتی ہے تو آئی سپوز چیف جسٹس نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نے وہ بات سن لی ہے تو ان کی بھی بات سن لیتا ہوں. بٹ اسٹل آئی تھنک ٹو کال اٹ دی اپوزیشن کہ میں اپوزیشن کی بات سننا چاہتا ہوں، بائی ڈیفینیشن یہ پولیٹیکل بن جاتا ہے. That's my view. I think national security issues جو ہوتے ہیں they are not political issues. اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایشو ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں نیشنل سیکورٹی ایشو آ جاتا ہے تو وہاں عدالتیں جو ہے they bend. Okay. They bend completely. They can put an end to کہ قانون یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جو مرضی قانون کا نیشنل سیکورٹی ایشو کے اوپر we have to take a different view. قومی سلامتی حاوی ہو جاتی ہے سارے معاملات کے اوپر. اور ڈیفائن یہ کرنا پڑتا ہے نا قومی سلامتی جو ہے وہ کہ حکومت کی سلامتی ہے، یہ قوم کی سلامتی ہے. چیف جسٹس اس سے بیلنس کا امپریشن بھی تو دینا چاہ رہے ہوں گے کہ ملاقاتیں جو چل رہی ہیں ان کی تو پہلے ہی تنقید بہت کی جا رہی ہے تو ایک بیلنس ہو جائے سارا ایکویشن. تو مطلب ہے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھ، میرا خیال ہے انہوں نے یہ گورنمنٹ کو اگر ملنا تھا تو شاید بہتر یہی ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب جا کے ایک میٹنگ کر لیتے. مگر اگر پرائم منسٹر صاحب نے اتنی ہیوی ٹیم لے گئے ہیں تو پھر اب چیف جسٹس سوچا ہوگا کہ پھر اور بھی آن دو، میری تو گڈی چڑھ دی بھی ٹھیک ہے، وائی ناٹ.